پاکستان کے ریاستی معاملات میں افسوسناک امر یہ ہے کہ اکثر جہاں ادارہ جاتی ذہانت، تجرباتی تشخیص، معاملہ فہمی اور شخصی تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر وہاں جذباتیت، ہیجان اور نعروں سے اٹھنے والی سطحی فیصلہ سازی کی جاتی ہے۔ ایسا صرف قانونی اور داخلی معاملات میں نہیں ہے، اس کی سب سے عجیب و غریب عکاسی خارجہ محاذ پر ہوتی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تار و پود میں اسرائیل و بھارت مخالفت کا جواز مذہبی طور پر یہود و ہنود کی مخالفت سے گندھے خمیر سے اٹھتا ہے۔ پھر چاہے جو مرضی یہ سمجھاتا رہے کہ بدلتی دنیا کا مفاد کس میں اور کیوں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس حوالے سے اکثر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ مفادات اور بدلتی عالمی صورتحال کے باوجود اسرائیل اور بھارت مخالفت اس اصول پر جائز ہے کہ یہ عوام کی منشا ہے اور کوئی بھی خارجہ پالیسی عوامی خواہشات اور امنگوں کی ترجمان ہونی چاہیے۔ تاہم اس دلیل کی رد دلیل کو کوئی سننے کا بھی روادار نہیں کہ خارجہ پالیسی ہمیشہ وہ ہونی چاہیے جس سے عوام کے حالات زندگی بہتر ہوں اور ان کے مفادات کا پالن ہو سکے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ نہیں کہ اسرائیل کے تسلیم کیے جانے کی لابنگ کی جا رہی ہو، بلکہ اس کا مقصد ایک عالمانہ اور معلومات سے بھرپور بحث شروع کرنا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ آیا آج اس کی تغیر پذیر دنیا میں پاکستان کی پرانی خارجہ پالیسی کی پوزیشنز کہیں ہمیں نقصان تو نہیں دے رہی، اور یہ بھی کہ آیا جو پوزیشن ہم نے اس وقت لے رکھی ہے اس کے حق اور مخالفت میں دلائل کیا ہیں۔ اس حوالے سے ایک بحث ہمارے روایتی میڈیا میں بھی کی جا رہی ہے۔ عمران حکومت کے حد سے بڑھ کر مداح اور انہیں روز بہترین پرفارمنس کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والے صحافی کامران خان متعدد مرتبہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے فوائد گنواتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ امر پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ اب جاوید چودھری نے بھی اپنے کالم میں چند تاریخی حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں کہ کیا اسرائیل سے متعلق ہمارا مذہبی بیانیہ تاریخی طور پر حقائق سے قریب ہے یا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سوال مجھے قرآن مجید، تاریخ اور تاریخ کی شاہراہوں کی سیاحت نے دیے ہیں اور میں انہیں امانت سمجھ کر قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، چنانچہ ملک کے تمام علماء کرام جواب دیں قبلہ اول خانہ کعبہ ہے یا پھر مسجد اقصیٰ۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہلے تعمیر فرمایا تھا اور آپ علیہ السلام نے مقام ابراہیم علیہ السلام پر کھڑے ہو کر نماز اور دعا فرمائی تھی، جبکہ آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر سے 40 برس بعد یروشلم میں تعمیر کی تھی۔ کیا بیت المقدس مسلمانوں سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ نہیں تھا؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں اور قبیلے کے ساتھ بیت المقدس کے مضافات میں نہیں رہتے تھے؟ کیا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام نہیں تھا؟ کیا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں 3200 سال پہلے واپس بیت المقدس میں نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ارض مقدس کا بادشاہ نہیں بنایا تھا؟ کیا یہودی 4000 سال سے اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا؟ اور کیا مسیحی ہم سے پہلے بیت المقدس میں مقیم نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں نے صرف 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کی تھی؟ اور کیا پھر ہم نے 2 ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں موڑ لیا تھا؟ اور ہم اگر آج بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ جاوید چودھری پوچھتے ہیں کہ کیا بیت المقدس بازنطینی ریاست کا حصہ نہیں تھا؟ اور کیا عیسائیوں نے یہ معاہدے کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہودیوں نے اسلامی لشکر کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا؟ اور کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت نہیں دی تھی؟ اور کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ عبادت اور زیارت کا معاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا خلافت عثمانیہ کے 400 سال میں عرب مسلمان خاندانوں کو لا کر یہاں آباد نہیں کیا گیا؟ اور کیا اس سے آبادی کا تناسب نہیں بدل گیا تھا؟ اور کیا یہ تکنیک اب یہودی نہیں اپنا رہے؟ اور کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد شریف مکہ اور آل سعود نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم نہیں کر لیا تھا؟ اور کیا یہ بیت المقدس کو نیا ملک بنانے پر رضامند نہیں ہو گئے تھے؟ اور کیا یہ اسرائیل اور مسلم دنیا کی بجائے اسرائیل اور شام، اردن اور مصر کے علاقوں کا ایشو نہیں؟ اور کیا 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مصر کی غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا، اردن کے مغربی کنارے اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقوں پر قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ اور کیا یہ تنازع یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا؟ اور کیا اسرائیل نے 1978 میں جنوبی لبنان پر بھی قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ گو کہ 2000 میں اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے واپس کر کے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ اور اسرائیل اگر مصر، اردن، شام اور لبنان کے علاقوں پر قبضہ نہ کرتا تو کیا عالم اسلام اسرائیل کے قیام پر خاموش نہ رہتا؟ کیا ہم اسے قبول نہ کر لیتے؟ میں تسلیم کرتا ہوں فلسطین وقفوں سے مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن مسلمانوں کے پاس تو اندلس، سسیلی، بلغاریہ سے لے کر وینا تک، مشرقی یورپ، روس کے 10% علاقے اور چین کا صوبہ سنکیانگ بھی رہا تھا۔ ہم غرناطہ سے لے کر تاشقند تک کے مالک تھے، لیکن آج ہم ان کی واپسی کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ ہم نے قابض چین، قابض روس، قابض مشرقی یورپ اور قابض اسپین کو کیوں قبول کر لیا؟ اور آخری سوال، کیا ایشو عالم اسلام اور اسرائیل ہے یا پھر اردن، شام، مصر اور لبنان کے مقبوضہ علاقے ہیں یا پھر اسرائیلی طیاروں کا نشانہ بننے والے مظلوم فلسطینی؟ آخر یہ ایشو ہے کیا؟ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟
ایشو اگر مقبوضہ علاقے ہیں تو پھر جن کے علاقوں پر قبضہ ہوا وہ اسرائیل کو کیوں تسلیم کیے بیٹھے ہیں؟ اور ایشو اگر اسرائیل یا مظلوم فلسطینی ہے تو پھر OIC نے آج تک ان مظلوموں کے لیے کیا کیا؟ اور اگر ایشو عالم اسلام ہے تو پھر عالم اسلام کو آج تک کشمیری نظر کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ مظلوم نہیں ہے یا پھر ان کا اسلام نامکمل ہے؟ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ یہ سفارتی اور سیاسی ایشو ہے اور ہم اسے مذہبی بنا کر غلطی کر رہے ہیں. ہم اسرائیل کو مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ فیصلہ سفارتی ہونا چاہیے، مذہبی نہیں.